جب حوالدار نے مجھے پھر ہتھکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد و آہن کی زنجیر گراں بار نہیں کچے سوت کے دھاگے ہیں، اور اب مجھ میں اتنی قوت ہے کہ درد دیوار زندہ اور توقع سلاسل مجھے اس زندگی سے جدا نہیں کر سکتے جو میرا حق ہے، جو انصاف کی علامت اور فوزیہ کی محبت ہے۔ میں اب اکیلا نہیں تھا۔ محسن رضا، مسٹر شیروانی، ڈپٹی سیکرٹری، ایس پی ضامن رضوی، میرے 2 کلاس فیلو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، رابعہ قاری اور عبدالودود منظر، سلامت شاہ کی گواہی، وہ سب رقم جو میری دسترس میں ہے، میر وزیر اینڈ کمپنی کا حق وراثت اور فوزیہ کا نامہ تجدید وفا۔ ایک پرعذاب شب کی سحر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والے اور ان کے زر خرید سب بہت حقیر اور بہت چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔ علی صبح میں نے 50 روپے کے عوض ناشتہ حاصل کیا۔ حوالات میں شب بھر کے درماندہ وہ سب جو مراعات کا استحقاق خرید نہیں سکے تھے، نیم جان لائے جا رہے تھے اور سنگین فرش پہ سسک رہے تھے۔ ڈکیتی میں ملوث ملزم لمبی تان کے سو رہا تھا اور بالکل بے فکر تھا۔ میں نے محسن کی دی ہوئی سگریٹ پھونک پھونک کے صبح کی اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لی جو میرے ارد گرد ظالم و مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے۔ 7 بجے دن کا اجالا حوالات کی ستم رسیدہ دنیا کے مکینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ دن شروع ہوا جس سے آنے والی رات کا دامن بندھا ہوا تھا۔ میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کی روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے۔ میر محمد اچانک نمودار ہوا۔ اس وقت وہ قمیض پتلون کے بجائے پوری وردی میں تھا۔ اس نے سیدھا حوالات کا رخ کیا اور میں نے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلا گیا تمہارا وہ حمایتی 30 مار خاں؟ وہ طنز سے بولا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور اس کی طرف دھواں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ 29 مار خاں ہے، میں نے کہا۔ 30واں نمبر تمہارا ہے۔ سکندر بخت۔ اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا، وہ آگ بگولا ہو کے بولا۔ سکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا مگر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں ایک بار پھر ایس پی صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اعتراف جرم کر لو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ملے گی۔ جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بصورت دیگر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تم اپنی کہہ چکے؟ میں نے کہا۔ اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اس ایس پی سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ تمہاری یا خود ایس پی کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا۔ میر وزیر اینڈ کمپنی میں جھاڑو دینے کے لیے رکھ لوں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ وہ خون آشام نظروں سے مجھے گھور کر بولا، تم زندہ رہنا نہیں چاہتے، اور پلٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد حشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ نزاع کا سبب میرا بریف کیس تھا۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ ایس پی صاحب کی جیپ تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی اور رائفل والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کے زبردست سلوٹ جھاڑا۔ 10 منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج وہ وردی میں تھا مگر اس کی پرسکون متانت میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست و ریخت کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے۔ تو تم اپنے موقف پر قائم ہو؟ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کے اس کے دونوں کنارے ٹھونکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال نہ تھا بلکہ اظہار عدم اطمینان تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا، کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ جی، اور اگر سب انسپکٹر میر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شب اندھیرا ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا، میں نے کہا، جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہنے ہوئے تھا، گہرا سانولا رنگ، کنجی آنکھیں، تلوار جیسی مونچھیں، مکرانیوں جیسے بال، کالی لال دھاریوں کی قمیض پہنے ہوئے، تو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ ایس پی طارق جمیل نے اسی پرسکون انداز میں میر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ کون شخص تھا؟ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں معلوم سر، ابھی سنا ہے میں نے اس کی زبان سے پہلی بار۔ مجھ سے تو کل کوئی ایسا آدمی ملنے نہیں آیا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں نے بخوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ ایس پی نے کہا۔ اور ای کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ABCD کچھ تھا جو مجھے یاد نہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4343 نمبر ہر سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ موٹر سائیکلوں کی اور پرائیویٹ کاروں کی سیریز الگ ہے۔ کمرشل گاڑیوں میں بھی آپ کو صرف ٹیکسی دیکھنی ہے، بس یا ٹرک اور ویگن نہیں۔ لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی، 2 یا بالفرض محال 4 بھی ہوئیں تو ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکوں گا کہ وہ شخص کون ہے، میں نے کہا۔ آل رائٹ میر، یہ حلیہ اور نمبر لکھ لو۔ 1 منٹ سر۔ میر نے سر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نمبر سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک رپورٹ ہے۔
مزنگ تھانے میں رہنے والا کوئی حاجی تھا۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے۔ میں روزنامچہ دیکھتا ہوں۔ وہ واقعی اچھا اداکار تھا۔ اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں موجود ہے، مگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ یہ توپ کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ میری چال کو ناکام بنا سکے۔ حشمت خان، تم نے سلامت شاہ کا بیان لیا؟ اے ایس پی نے میر شرافت علی کے قتل کی فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ ملزم اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ دراصل سر سلامت شاہ تو کل آیا تھا، مگر میں نے اسے تاکید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے۔ حشمت نے کہا، کیوں؟ کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا؟ اے ایس پی نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، کتنی نوکری ہو گئی ہے تمہاری؟ سر، تفتیشی افسر تو آپ ہیں، حشمت خان نے کہا۔ تو اس بڈھے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سیدھا تھانے آئے گا۔ گڈ، اے ایس پی نے کہا۔ اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ، یہ پوچھا تھا تم نے؟ حشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک پہنچ جائے۔ اب کیا وقت ہوا ہے حشمت خان؟ اے ایس پی نے کہا اور فائل رکھ کے میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا، جو خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی سر، کیس ہمارا نہیں نولکھا تھانے کا ہے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، میں پوچھتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا۔ حشمت خان نے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا تھا کہ اس خبیث بوڑھے کو باندھ کر جوتے مارتے ہوئے اٹھا لائیں۔ باہر سے اس کی آتش فشانی سے تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میر نے نمبر ملا کے کہا کہ ایس پی طارق جمیل صاحب بات کریں گے اور ریسیور آگے کر دیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے۔ ٹیکسی کا اصل مالک 60 سال کا ایک پابند صومت صلات بوڑھا تھا، جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کی غرض سے ٹیکسی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر کے گیا تھا، مگر واپس آیا تو ٹیکسی غائب تھی۔ ٹیکسی کا ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا۔ اے ایس پی صاحب، میں نے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، آپ خود بھی ایک ذہین پولیس افسر ہیں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسوں تک کہیں لاوارث کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ میں اس ٹیکسی کے مالک کی نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کا حلیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اے ایس پی نے ایک دم اٹھ کے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور چالاک آدمی ہو، واقعات ہی نہیں کردار بھی بنا لیتے ہو۔ اس خوش فہمی کے باعث کس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے؟ غلط رخ؟ میں نے طنز سے کہا، تفتیش کا صرف ایک رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے ابھی کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ایس پی ضامن رضوی کو بتا سکتے ہو کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ تھپڑ تم نے خود اپنے منہ پر مارا ہے۔ یہ تمہاری بے بسی کا مظہر ہے، کیونکہ کل کے اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے۔ آج تم سکندر بخت کا منہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لاوارث نہیں۔ میری پیروی کے لیے 2 بہت بڑے وکیل پیش ہوں گے، رابعہ قاری اور عبدالودود منظر۔ وہ 50,000 تک نقد ضمانت داخل کر سکیں گے اور شخصی ضمانت دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکرٹری حکومت پاکستان، دوسرا ضامن شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا، لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فی الحال تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یو باسٹرڈ، اے ایس پی نے چیخ کر کہا، تم دھمکی دے رہے مجھے؟ کیا کرو گے تم؟ حد کے عزت کا، حبس بیجا کا، ذہنی یا جسمانی اذیت کے جانے کا دعویٰ؟ مجھے نوکری سے نکلوا دو گے؟ جیل بھجوا دو گے؟ مائی فٹ، تم ہو کیا؟ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں، جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان اور فراش ہیں، میں نے غرور سے کہا۔ اے ایس پی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جتنی ذلت اور بے ابروئی میں نے برداشت کی تھی، یہ اس کے عشر اشیر کا عشر اشیر بھی نہیں تھی، مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بساط پر میں اب کوئی بے حیثیت پیادہ نہیں ہوں۔ حشمت خان نے واپس آ کے مطلع کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد حاضر کیا جائے گا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میر محمد، ایس پی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو، اس کا 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لو۔ اس وقت تک تفتیش مکمل ہو گئی تو چالان پیش کر دیا جائے گا، ورنہ ریمانڈ مزید 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب اے ایس پی صاحب، میں نے کہا، کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں 5,000 روپے نقد تھے۔ 5,000؟ حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جھپکا کے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں مسکرایا، مگر شام تک میں 700 روپے خرچ کر چکا تھا، چنانچہ اس میں 4,300 بچے تھے۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات، کپڑے اور سامان ضرورت تھا۔ یہ بریف کیس آپ کے سب انسپکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا۔ مجھے یہ بریف کیس کسی تحریری درخواست کے بغیر نہیں واپس دیا جائے گا، یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ واٹ نان سینس، اے ایس پی نے کہا، یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی؟ نہیں، مگر آپ کے انسپکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے بریف کیس اسی کے حوالے کیا تھا۔ حشمت خان، اے ایس پی نے سوالیہ لہجے میں کہا، یہ کیا چکر ہے؟ بریف کیس؟ وہ میرا خیال ہے، حشمت خان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تھا تو صحیح ان کے پاس، جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا۔ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔
جب میں نے چارج لیا تو میز پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کہ بریف کیس ان کے پاس تھا؟ ایس پی نے کہا۔ اور ملزم لاک اپ میں تھا؟ یس سر۔ حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط الفاظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا کھایا اور کھلایا تھا، وہیں سے فون کیا تو سلامت شاہ بھی وہیں ملا تھا۔ حشمت خان: دیکھو وہ بریف کیس کہاں ہے؟ ایس پی نے مختصراً کہا۔ بریف کیس کہاں جائے گا سر؟ حشمت خان نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ 10 کہتے تو ہم 10 بریف کیس ان کو دے دیتے۔ مطلب صاف ظاہر تھا، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیا بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس ہزاروں کی رقم میں سے 200 خرچ ہو جاتے۔ فائدے میں بحث ضرورت حشمت خان رہتا۔ باہر سے ایک کار کے رکنے پھر دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ چند منٹ بعد دروازے کی چیخ کھلی اور ایک عورت اندر آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ 30 سال کی بھرپور عورت تھی جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا قد 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ صحت مند چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تھا۔ بے داغ رخسار کی جلد اتنی صاف اور ریشمی تھی کہ حسن افزا صابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتہار میں پیش کر سکتے تھے۔ غیر معمولی طور پر سیاہ روشن آنکھیں اس کے چہرے کی مناسبت سے کچھ بڑی تھیں، مگر اس کے کندھوں تک پہنچ کے خم کھا جانے والے پھسلتے سرسراتے چمکیلے کالے بالوں سے بہت میچ کرتی تھیں۔ میری یادداشت سے اس صورت کے نقوش مٹ چکے تھے، مگر اس کے پیچھے پیچھے محسن کو آتے دیکھ کر میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ قاری ہے۔ ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ یکلخت چوکنا ہو گیا۔ رابعہ قاری، میں نے مسرت سے کہا، یوں جیسے میرے اس کے تعلقات بے تکلفانہ ہیں، اس حد تک کہ میں اس کو مس یا مسز کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا، اور نہ یہ کہ قاری اس کا باپ تھا یا شوہر ہے۔ سکندر بخت، اس نے اینک ہٹا کے کہا، تم نے پہچان لیا مجھے؟ ناٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روب مجھ پر جھاڑتے تھے۔ اس کے لہجے میں اعتماد، خلوص اور یگانگت کی خوشدلی تھی۔ محسن کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ میں ہنس پڑا۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو اب سوری، شرارتوں کا انجام دیکھ لو۔ میں نے بندے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ڈیم اٹ، وہ بولی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کل تک۔ پھر وہ ایس پی صاحب سے مخاطب ہو کر بولی، طارق جمیل صاحب، آپ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ملزم کی گرفتاری کو 26 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں، مجسٹریٹ کے سامنے کیس کیوں نہیں پہنچا؟ ایف آئی آر میں کیا وقت لکھا ہے میر؟ طارق جمیل نے سکون سے کہا۔ وکیل صاحبہ کے سوال کا جواب دو۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے سر، میر محمد نے کہا۔ گرفتاری 11 بجے عمل میں لائی گئی تھی، 12 بجے کا اندراج ہے ایف آئی آر میں۔ انسپکٹر حشمت، تم نے رپورٹ میں یہ تو یقیناً لکھا ہوگا کہ ملزم کو اس وقت تک گرفتار کیا گیا جب وہ ریل کار سے پنڈی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابعہ نے اپنی قیمتی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اس وقت 9:30 ہو رہے تھے۔ ریل کار کا میں نے ذکر کیا ہے، حشمت خان نے کہا، پلیٹ فارم نمبر کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ویری بیڈ۔ رابعہ نے ایس پی کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر میر محمد آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے ایس پی صاحب۔ ایک ریل کار صبح جاتی ہے جس کے حساب سے 24 گھنٹے ہو چکے، دوسری دوپہر کے بعد جاتی ہے جو ایف آئی آر کے اندراج کے مطابق بعد میں کی گئی۔ اب آپ بلا تاخیر ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں، ورنہ ہم حبس بھیجا کی رٹ دائر کرتے ہیں۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھ کے کھولا، ایک کاغذ نکالا۔ سکندر، یہ وکالت نامہ دستخط کر دو۔ اس نے مجھے اپنا قلم پکڑایا اور میں نے جھک کر بدقت وکالت نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ حشمت خان کا رنگ اڑ گیا تھا اور ایس پی یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے۔ یہاں نہ صحیح کسی نہ کسی مرحلے پر ان کے لیے وضاحت مشکل ہو سکتی تھی کہ ملزم کو صبح گرفتار کیا گیا تو ایف آئی آر میں دوپہر کا وقت کیوں ہے۔ رابعہ نے وکالت نامے کو فائل میں لگایا اور فائل پھر بریف کیس میں رکھ لی۔ دوسری وکالت نامے پر مجسٹریٹ کے سامنے دستخط کر دینا۔ وہ بولی، منظر صاحب تمہاری طرف سے ضمانت کی درخواست فائل کر رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ محسن رضا نے مجھے خاصی معلومات فراہم کر دی ہیں جو کیس کے لیے اس مرحلے پر کارآمد ہیں، باقی تفصیلات بعد میں۔ اب میں چلتی ہوں۔ ایس پی صاحب، آپ کتنی دیر میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ میں تو شاید نہ ہوں مس قاری، طارق جمیل نے شائستگی سے کہا۔ میر محمد 1 گھنٹے تک ملزم کو لے آئے گا۔ رابعہ نے اطمینان سے سر ہلایا، مسکرا کے میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کے باہر نکل گئی۔ یہ تو بالکل نہیں بدلی یار، میں نے محسن سے مخاطب ہو کر کہا، مگر وہ منظر تو بالکل گینڈا ہو گیا ہے۔ محسن نے کہا، منظر اینڈ کمپنی بنا لی ہے، 6 ماتحت وکیلوں اور 6 ہی بچے ہیں اس کے، مگر درخواست ضمانت کی پیروی کرنے وہ خود آئے گا۔ عین روانگی سے کل سلامت شاہ کو ہائیجیک کر کے لانے والی پولیس پارٹی لوٹ آئی اور اس حوالدار نے جو گزشتہ روز میری گرفتاری میں پیش تھا اپنے مشن کی ناکامی کا اعلان کیا۔ وہ صبح تالا مار کے کہیں بھاگ گیا ہے، چراغ دین کو بھی معلوم نہیں جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ انسپکٹر حشمت خان نے فلمی ولن کی طرح کہا، بچ کے کہاں جائے گا؟
تم دیکھو ملزم کا بریف کیس کہاں ہے؟ اے ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ فوراً لایا جائے، اس نے لفظ حکم پر زور دے کر کہا۔ حوالدار نے مجھ پر ایک نگاہ قہر و غضب ڈالی اور چند منٹ بعد بریف کیس لیے نمودار ہوا۔ بریف کیس کو اس نے برآمد ہونے والے مال مسروقہ کی طرح سب کے سامنے درمیان پر رکھ دیا۔ پہلے پہچان لیجئے، یہی آپ کا بریف کیس؟ اے ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بظاہر تو میرا ہی ہے، میں نے کہا، لیکن کھول کر دیکھے بغیر میں یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بازار میں ایسے بریف کیس عام ہیں۔ بریف کیس میں سب کچھ تھا سوائے نقد رقم کے۔ اس میں 4300 روپے کم ہے، میں نے کہا، حسب توقع۔ تم نے بہت بڑے وکیل کیے ہیں، اے ایس پی نے چلتے چلتے کہا۔ اگر وہ عدالت کے سامنے اس سے 10 گنا رقم کی موجودگی بھی ثابت کر سکے تو میں یہ رقم خود ادا کر دوں گا، وہیں چیک کاٹ کے تمہیں دوں گا۔ یہ جذبہ قابل قدر ہے، میں نے کہا، لیکن عدالت شاید پوچھے کہ ایک اے ایس پی نے اتنی کم مدت ملازمت میں اتنا کیسے پس انداز کر لیا؟ تو ممکن ہے کہ 43,000 مجھے دے کر تم محاسبے کے چکر میں آ جاؤ، اس لیے یہ میں پیشکش مسترد کرتا ہوں۔ مجسٹریٹ کے سامنے میری پیشی کا جلوس 3 ٹیکسیوں میں روانہ ہوا۔ پہلی ٹیکسی میں 2 انسپکٹر، ان کے ساتھ ملزم یعنی یہ خاکسار تھا اور ایک مسلح سپاہی تھا جس نے ہتھکڑی کو اپنی بیلٹ سے باندھ رکھا تھا۔ دوسری ٹیکسی محسن رضا نے کی تھی، اس میں حوالدار کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بھی بیٹھ گیا تو محسن اتر گیا اور اس نے تیسری ٹیکسی کر لی۔ محسن رضا ساری رات کا جاگا تھا اور معلوم نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا تھا یا ایسے ہی کھائے پیے بغیر بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ تھکن اور ذہنی کشیدگی کے اثار اس کی صورت سے ہویدار تھے۔ 4-5 گھنٹوں میں اس نے دونوں وکیلوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ شاید اسے منہ اندھیرے ہی دونوں کے گھر جانا پڑا ہوگا۔ پرانی دوستی کے نام پر یا بعد میں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کے وعدے پر اس نے دونوں وکیلوں کو تیار کر لیا ہوگا کہ وہ میرے کیس پر فوری توجہ دیں۔ اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ رابعہ پولیس اسٹیشن آ پہنچی تھی۔ منظر نے 11 بجے تک ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ میں پیش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ملزم سکندر بخت۔ انسپکٹر حشمت خان نے ٹیکسی کی روانہ ہوتی زہر آلود لہجے میں کہا۔ اے ایس پی صاحب کے سامنے تم نے 5,000 روپے کا مسئلہ اٹھا کے اچھا نہیں کیا۔ مسئلہ 4,300 کا تھا، میں نے کہا، 700 تک خرچ ہوئے تھے۔ حرج کی نوعیت میں نے کہاں بتائی؟ تم اے ایس پی کو گدھا سمجھتے ہو؟ حشمت خان بر افروختہ ہو کے بولا۔ ملزم جو لاکب میں بند ہو 700 روپے کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اس شکایت کا انعام ہم تمہیں واپسی پر دیں گے۔ آج رات بھی تو تم ہمارے مہمان رہو گے۔ آج ہی کیوں؟ میر بولا۔ ریمانڈ مہینے بھر کا ضرور ملے گا، 14 دن کا اور پھر مزید 14 دن کا۔ اس عرصہ میں تمہیں سچ بولنا آ جائے گا۔ تمہارے اتنے بڑے وکیل تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے سکندر اعظم۔ ہم نے بڑے بڑے ترم ہان دیکھے ہیں، چالان پیش ہونے تک ان کا سارا کس بل نکل جاتا ہے، حشمت خان نے کہا۔ اور چالان کا کیا ہے؟ ہم 2 سال پیش نہیں کر پاتے، تفتیش ہوتی رہتی ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر تم جیل کاٹتے رہو گے۔ سال تو ہم حاضری نہیں دیتے، میر محمد نے غرور سے کہا۔ عدالت سمن جاری کرتی رہتی ہے جو وصول نہیں ہوتے، پھر وارنٹ نکال دیتی ہے جو 2-4 مہینے بعد ناقابل ضمانت ہو جائیں تو ہم ایک پیشی بھگتا لیتے ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تمہاری ضمانت ہو جائے گی، حشمت خان نے کہا۔ یہ تم دونوں کیا قوالی گا رہے ہو مل کے؟ میں نے تنگ آ کے کہا۔ دیکھو ٹیکسی والے نے کیا حسب حال شعر لکھا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ضلع کچہری کے پرہجوم احاطے میں تینوں ٹیکسیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ زیر سماعت مقدمات میں پیش ہونے والے ملزموں کے گواہوں، ضامنوں، وکیلوں اور خیرخواہوں کا ہر عدالت کے سامنے ازدحام تھا۔ ان سب نے صرف ایک بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور پھر بے نیاز ہو گئے۔ جس ماحول کے عادی تھے ان کے لیے ایک اور زنجیر بدست ملزم کی تشریف آوری کوئی واقعہ ہی نہ تھی۔ باقی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ مجھے برآمدے میں چھوڑ کے انسپکٹروں کی جوڑی عدالت کے آفس میں داخل ہو گئی۔ محسن نے ریڈر سے معلوم کیا اور 5 روپے کے عوض اس نے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ مس رابعہ قاری 11:30 کا ٹائم لگوا کے گئی ہیں۔ میرے محافظ سخت بیزار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار محسن، میں نے کہا، یہ سلامت شاہ نہیں آیا ابھی تک؟ آ جائے گا، محسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور 2 سگریٹیں جلانے لگا۔ ایک اس نے میرے منہ میں لگا دی۔ آج کون سی گواہی ہے اس کی؟ یہ بات نہیں، میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ چراغدین کو بتائے بغیر کہاں گیا ہوگا۔ اسے میری ماں کا وہ سب زیور بیچنا تھا جو میرے باپ نے اسے پرانے صندوق میں چھوڑا تھا۔ اتنی صبح سناروں کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں؟ محسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونا ویسے ہی کوئی خرید لے، میں نے کہا، پرانا سونا ہے جس میں کوٹ نہیں تھا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ 1 آنا 2 آنا بیٹیوں کا جہیز بنانے والے شوق سے خریدتے ہیں، سنار بنواٹی اور گلائی وغیرہ کے حساب میں بھی رقم کاٹ لیتے ہیں۔ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ محسن نے کہا۔ اچھا ہے اگر زیادہ پیسے مل جائیں۔ یار تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سلامت شاہ کو تھانے بھی پہنچنا تھا، میں نے کہا۔ اگر وہ بعد میں پہنچا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو 10 جوتے مار کے ڈھک دیں گے اور پھر اس رقم کا وہی انجام ہوگا
جو میرے بریف کیس والی رقم کا ہوا۔ محسن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ابھی آتا ہوں، اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوا۔ میں نے تھانے فون کیا کہ سلامت شاہ آئے تو اسے سیدھا عدالت بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں میر محمد بول رہا ہوں۔ اس کی آواز کی نقل کی تھی جو کامیاب رہی۔ اس نے دانت نکال کے کہا۔ دونوں انسپکٹر ایک طرف سے، منظر اور رابعہ قاری دوسری طرف سے نمودار ہوئے۔ عبدالودود منظر کلاس میں میرا بہت بے تکلف دوست تھا اور قدر مشترک تھی ہم دونوں کی چلبلی طبیعت، جس سے سب عاجز تھے، مگر ہماری متحدہ قوت کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی۔ جب ہم لڑتے تو میرا پلہ بھاری رہتا تھا، چنانچہ ہمارے درمیان طاقت اور سرمایہ کے استعمال کا ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا تھا جس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور میرے عیاشی کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا تھا۔ عیاشی بمانی کھانا پینا، تفریح، چائے اور سینما وغیرہ تھا۔ جسمانی طور پر اس کی حفاظت کے علاوہ اس کے دشمنوں کی گوشمالی کر سکتا تھا، اور میں نے اسے نالائکی کے باوجود سیکنڈ مانیٹر بھی بنوا لیا تھا۔ بچپن کی یہ سیاست اب مجھے عملی زندگی میں ہر قدم پر کار فرما نظر آتی تھی۔ منظر اب واقعی بہت پھیل گیا تھا۔ مجھے دیکھتی اس نے حلق سے خاصی دماغ آواز نکالی، ابے سکندر، مانیٹر کی دم! پھر اس نے کہکے کے ساتھ میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا رونی شکل بنا رکھی ہے؟ قتل کر دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ قتل مرد ہی کرتے ہیں۔ چھوڑ فکر بھوتنی کے، پہلے تو ہمیں بچاتا تھا، اب دیکھ ہم احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں۔ محسن اور رابعہ پاس کھڑے مسکراتے رہے۔ میر محمد اور حشمت خان اپنی متانت اور دبدبے کو برقرار رکھنے کی بے سود کوشش میں مصروف رہے۔ عدالت میں جانے سے پہلے منظر نے وکالت نامے پر میرے دستخط لیے۔ بڑے وکیلوں کی موجودگی چھوٹی عدالتوں میں کیا نفسیاتی اثر ڈالتی ہے، اس کا اندازہ مجھے پیشی کے بعد ہوا۔ ان کے مقابل بھی LLB تھا، مگر وہ پروسیکیوشن سب انسپکٹر ہونے کے باعث اسے اپنی بدبختی سمجھتا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ ہے۔ اس نے واجبی سے دلائل دیے جو رابعہ اور منظر نے چٹکے میں اڑا دیے۔ PSI میں برابر کا مقابلہ کرنے کی نہ ہمت تھی اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، کیونکہ حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی، فیس نہیں۔ میر محمد اور حشمت خان پیچ و تاب کھاتے رہے اور خون کے گھونٹ پیتے رہے، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں بتا دیا تھا کہ حوالات میں مجھ پر کس قسم کا غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا، کس طرح میری رقم خرد برد ہو گئی تھی اور مجھے کیسی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ میر محمد نے الزامات کی صحت سے انکار کیا اور میرے وکیلوں نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہونے کے باعث ان تمام الزامات کے تحت ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، مگر ان حالات میں ملزم کو پولیس کے ریمانڈ پر رکھنا ظلم ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ضرور دی جائے گی۔ نتائج خاطرخواہ برآمد ہوئے۔ مجسٹریٹ نے مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بریف کیس محسن کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے افسوس ہے انسپکٹر میر اور حشمت خان کہ تمہیں مایوسی ہوئی اور آج تمہیں میری میزبانی کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے باہر آتے ہی کہا، انشاءاللہ کل پرسوں تک میری ضمانت کے بعد تمہاری وہ سب قوالی بکواس ہو جائے گی جو تم نے راستے میں کی تھی۔ ابے چھوڑ، ان کے منہ مت لگ۔ منظر نے فوراً مداخلت کی، مجھ سے بات کر، تیری ضمانت کی درخواست کا وقت 12:30 بجے ہے۔ انشاءاللہ آج ہی APP کو نوٹس جاری ہو جائے گا۔ آج کی رات ذرا جیل دیکھا، کل سماعت ہوگی، اس کے بعد ضمانت۔ محسن نے سب انتظام کر لیا ہے۔